یہ کور پہلے بھی دیسی سی لگتا ہے. سیٹ کرو نا ادھر سیٹ کر کے. یہ ٹائٹ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے نا ٹائٹ. ادھر سے ٹائٹ کرو, یہ ادھر سے ٹائٹ ہوتا ہے, یہ ٹائٹ کرو. پہلے اس کو ٹائٹ کرو. ٹائٹ ہوتا ہے. اب ہو گیا میرا خیال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کھولو. ارے یار جمعرات کو تو یہی تو ہوتا ہے. تب کھولو. ادھر نیچے سے اس کی ایک ٹانگ اوپر کر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جو انسانی فطرت، انسان کی ساخت اور انسان کے جو
طبی یا جبلی تقاضے ہیں ان کو اگنور نہیں کرتا یا ان سے انحراف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو تقاضے رکھے ہیں، جس ساخت پہ اس کی تخلیق کی ہے، اسلام انسانی فطرت کے ہر تقاضے کی وہ صورت واضح کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے نظام میں متعین کی ہے۔ آپ فرض کیجیے گا انسانی جبلت میں ایک چیز رکھی گئی ہے، غصہ۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی بندے نے کسی حال میں غصہ نہیں کرنا، تو دراصل وہ انسانی فطرت کے خلاف ایک بات کر رہا ہے، کیونکہ جو اس کی فطرت میں ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو ٹوٹلی طور پر چھوڑ دے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ تو ہو لیکن وہ گرم نہ ہو، یا برف تو ہو لیکن وہ ٹھنڈی نہ ہو۔ اسی طرح انسانی فطرت کے تقاضے اور ان کے مذاہب۔ اب اسلام کیا کرے گا؟ دین فطرت کیا کرے گا؟ دین فطرت یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، کس مقصد کے لیے کیا گیا غصہ اللہ کو محبوب ہے، اور کس مقصد کے لیے کیا گیا غصہ اللہ کو مقبوض ہے، اور غصہ ذات کے لیے کرنا ہے یا حق کے لیے کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کو دین بتائے گا، دین فطرت بتائے گا۔ یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوگا، یہ چیزیں آپ کو دین بتائے گا، کیونکہ یہ فطرت کا دین ہے اور فطرت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو آپ جنسی خواہش کہہ سکتے ہیں، صنفی خواہش کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی تہذیب یا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ جی انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کھائے پیے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے، تو اس نے بھی فطرت پر عمل نہیں کیا، اس نے فطرت کے تقاضے کو سمجھا نہیں۔ اور اگر کوئی مذہب یا فلسفہ یا تہذیب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسان کو نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیز ہے، تو اس کی یہ بات کی غیر فطری ہے، اس نے بھی فطرت کا لحاظ نہیں کیا۔ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ دین اعتدال ہے، یعنی ہر چیز میں وہ راستہ بتاتا ہے جو اعتدال پر مبنی ہے، جس میں نہ افراط پائی جاتی ہے اور نہ تفریط پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے یہ ترغیب دی لوگوں کو کہ وہ اس صنفی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کریں، اور روٹین میں تو نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی بندے کے بارے میں
یہ گمان ہو اگر اس کا نکاح نہ کیا گیا تو کسی گناہ میں مبتلا ہوگا، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جب چند صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ میں پوری رات نوافل پڑھوں گا، اور کسی نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اہل خانہ کے اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کروں گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چیز کوئی تقویٰ کا کمال ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، دنوں کو نہیں بھی رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور پھر فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح جو ہے نا یہ میرا طریقہ ہے، اگر کسی نے میرے طریقے سے انحراف کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ اس میں اس سوچ کی نفی ہے جس نے رہبانیت کو جنم دیا تھا، کہ بندوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک ایک بندہ جو ہے وہ دنیا سے متعلقہ معاملات کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا، تو آپ نے اس کی نفی کر دی۔ سبھی محترم، پھر بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو معاشرے میں نکاح کے نام پہ پائی جاتی تھی، جو اصولی طور پر ایک خواہش کی تکمیل تھا، لیکن اس کو نکاح کا نام دے دیا گیا تھا۔ مثلا کوئی قید نہیں تھی کہ تم نے کتنی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، لوگ 100 عورتوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 100 عورتوں سے نکاح کرے گا بندہ تو وہ کس طریقے سے ان کے حقوق ہوتے ہیں، خواتین کے بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں، کیسے ان کو ادا کرے گا؟ تو اسلام نے تمام ایسی چیزیں جو فطرت کے خلاف تھیں اور جن کو ایک انسانی شعور اور عقل سلیم جن کی مذمت کرتی تھی، اسلام نے ان تمام کی نفی کر دی۔ اسی طرح ایک طریقہ تھا ان کا رائج کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور پھر عدت گزرنے سے پہلے پھر نکاح کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، یعنی رجوع کر لیتے، نکاح نہیں رجوع کر دیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت گزرنے لگتی، پھر رجوع کر لیتے۔ اب اس طریقے سے عورت نہ اس کے نکاح میں ہوتی نہ اس کے نکاح سے نکلتی، یعنی یا تو آپ اس کو طلاق دے دیں کہ وہ کوئی اور نکاح کر لیں، تو اس طریقے سے وہ عورت کو معلق کر دیتے تھے، درمیان میں لٹکا دیتے تھے۔ اسلام نے اس کی بھی اصلاح کی۔ اسلام نے کہا بھائی طلاق جو ہے نا جس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو وہ 2 مرتبہ ہے، اگر 3 مرتبہ دے دی تو تم پر وہ حرام ہوگی۔ اسی طرح ایک چیز تھی جس کو ایلا کہا جاتا تھا، اور قرآن کریم نے تو اس کو ایلا ہی کہا ہے، ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اسلام کے نظام کو تھوڑا سا کلیئر ہو کر میں طلاق کہتا ہوں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ اب وہ جو بندے تھے ان میں ایک طریقہ تھا، وہ قسم کھا لیتے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے مقاربت نہیں کروں گا۔ اور پھر ایلا کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک ایلا موقت تھا، ایک ایلا مؤبد تھا۔ ایلا
موقت یہ تھا کہ وہ وقت اس میں بتا دیتے کہ جناب میں 1 سال کے لیے قسم کرتا ہوں کہ میں 1 سال کے لیے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، 2 سال کے لیے نہیں جاؤں گا، 6 مہینے کے لیے نہیں جاؤں گا. یہ اطلاع محبت ہے. کبھی کبھی وہ اطلاع محبت بھی کر لیتے کہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اب بیوی جو ہے یا تو اس کو آزاد کر دیا جائے یا اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اس کے نام و نفقہ ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کے گھریلو معاملات ہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن نکاح میں بھی اس کے رہے گی. تو اسلام نے اس کی بھی اصلاح کی اور فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. یعنی 4 مہینے تک اگر وہ رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہ کریں تو ان کی بیوی کو طلاق قائم ہو جائے گی اور ان سے الگ ہو جائے گی. کم از کم ایک راستہ تو بنانا ہے نظام چلانے کا. اگر عورت بھی انسان ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی زندگی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا پھر یہ لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ دین کو بھی نا اپنے ذوق کے مطابق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو چیز ذوق کے مطابق ہو بنا سے اس کی دین میں اہمیت بڑی کم ہو، بنا سے ہو ہی نہیں. لیکن یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرا دین نہیں رہے گا. بہت سی اس کی مثالیں ہیں ہمارے اس معاشرے میں. اب جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جناب 2 سال کے لیے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں تو یہ تو میری قسم ٹوٹ جائے گی، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے. وہ پرانی گدی ہے، کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں قسم کیسے توڑوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے نام کو، تعلقات کو توڑنے کا ذریعہ نہ بنایا گیا. اللہ کا نام لے کے تقوی سے نہ رکا کرو کہ میں نے قسم کہی ہے میں فلاں بندے سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں بندے سے بولوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ تعلقات کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، وہ تعلقات کو جوڑنے کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اس طریقے سے اس نے اجرا کر لیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قسم توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے رجوع کرے. اگر اس نے 4 مہینے تک رجوع نہ کیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن، وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. ادھر گزرنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ اجلا ہے. اب آ جائے طلاق. طلاق جو ہے اس کے بارے میں بھی افراط و تفریق پائی جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے، بعض مذاہب میں یہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا مشرکین کا ایک طریقہ تھا، ان کے نزدیک طلاق کی کوئی حد بندی نہیں تھی، جتنی مرضی دے دو، ان کے نزدیک کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. اور یہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کسی مایوس نظروں سے دیکھا جائے. وہ کہہ رہے تھے روٹین ورک ہے، طلاق دے دی پھر شروع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر شروع کر لیا. اور بعض ایسے تہذیبیں آپ کہہ رہے ہیں، مذاہب کہہ رہے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ رشتے جو ہے نا وہ آسمانوں پر بنتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں جملہ نہیں چلتا رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، ایکچولی اس کی بات کیسے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں.
اب جو رشتہ آسمانوں پر بن گیا ہم تو توڑ تو نہیں سکتے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ جب نکاح ہو جائے تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی. کسی صورت میں طلاق ہو. مثلا کرسچینٹی میں یہ تھا اور بھی کئی مذاہب میں ایسا بتا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے حالات کے مطابق تھوڑا سا پلٹا کرایا کہ اگر بالکل کسی فحاشی کی حالت میں دیکھ لیا جائے تو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن روٹین میں ان میں طلاق نہیں تھی. اب میرے بھائی معاف کرنا بہت ٹھنڈا ہے تو میں نے کوشش تو کی کہ میں ضبط کروں لیکن میں کر نہیں سکتا تو بہت سے جی. میں نے عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اب یہ دونوں چیزیں غیر فکر کی. پہلی چیز یہ ہے کہ جو نکاح ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. والدین جو نکاح کرتے ہیں پڑھنے کو کیسے کرتے ہیں؟ جب والد اپنی بیٹی کو فارغ کرتا ہے تو والد جانتے ہیں وہ کیسے فارغ کرتے ہیں. مال کے اعتبار سے بھی جذبات کے اعتبار سے بھی آسان کام تو نہیں. اور پھر یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی شخصیت پر ایک دھبا سا لگ جائے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو یہ بات بھی غیر فکر کی تھی کہ جناب طلاق کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنی مرضی دے دیں جب چاہیں دے دیں. اور دوسرا فلیٹا بھی کیا تھا کہ طلاق ہو نہیں سکتی تو رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جو بن گیا وہ تو نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ گھر جہنم بن جاتا ہے اور یہ بندے کے اختیار میں نہیں رہتا. جس طریقے سے آپ مجبور ہو کے ایک آپریشن کروا دیتے ہیں تو آپ نہیں کروانا چاہتے. ایک انتہائی جبر کی مجبوری کے عالم میں آپ وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بھی طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بھی ایک غیر فکری بات ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ طلاق دینا اللہ کے نزدیک مبغوض ترین چیز ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. کہ طلاق جو ہے نا حلال تو ہے تم دے سکتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک حلال ہونے کے باوجود مبغوض ترین چیز ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے. اب اسلام نے کیا اعتدال کا راستہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ طلاق تم دے نہیں سکتے. دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی ہوں، کھولا چاہتی ہوں. آپ نے پوچھا کیوں؟ کیا کوئی اخلاقی عیب ہے؟ کوئی تمہارا حقوق نان و نفقہ ادا نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ بہت نیک آدمی ہے، ان کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی شکل پسند نہیں. اب آپ دیکھیں یہ زمینی حقیقتیں ہیں اور وہ سارے ترین لوگ تھے جن کی یہ بات ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا. تو رسول کریم علیہ السلام نے صورتحال کو ماپا. آپ نے سمجھا کہ واقعی ان کا گزارا آپس میں نہیں ہو سکتا. آج تو یہ ہے نا کہ ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، کل سے لڑائی نہیں ہوتی.
تو آپ نے ان کے درمیان علیحدگی کر دی. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نوبت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے جب طلاق کے بغیر گزارا نہیں. اور یہ اس کو اسلام نے جائز رکھا ہے، لیکن آخری شکل میں جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہ ہے. سامعین محترم، اب آپ آئے اس چیز کی طرف کہ اگر خدا نے خواستہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے پھر طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق کس طریقے سے دینی چاہیے؟ اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں کہ واقع ہونے کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں. واقع ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، طلاق دینے کے اعتبار سے وہ بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق کے واقع ہونے کے اعتبار سے وہ بھی 3 قسمیں ہیں. واقع ہونے کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں طلاق رجعی، دوسری ہے طلاق بائن، اور تیسری ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. رجعی جو ہے نا، یہ لفظ رجوع سے نکلا ہے. طلاق رجعی یہ ہوتی ہے جس کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے. یعنی رجوع کرنے سے کیا بندے نے کہہ دیا کہ جی میں نے طلاق دے دی. اور طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جو صریح لفظوں میں دی جائے اور ایک دی جائے. صریح لفظوں میں ایک، یہ طلاق رجعی ہے. بندے نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب اس نے طلاق رجعی دے دی ہے. اب اس کے پاس رجوع کا حق ہے عدت کے اندر، اور عدت جو ہے نا روٹین میں، ویسے تو مختلف عورتوں کی مختلف عدت ہوتی ہے. یہ بھی آپ میرے خیال میں اس کا بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس عورت کو یعنی وہ ماہواری آتی ہے، جس کو مینسس یا حیض کہتے ہیں، اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 حیض. اور جس عورت کو مینسس نہیں آتے، یعنی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہے یا کسی کوئی وجہ ہے، اس کی 3 مہینے ہیں. اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. تو یہ خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. اگر ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت سیاح نہیں ہوئی. خلوت سیاح یہاں پر مباشرت ممکن ہوتی ہے، بے شک مباشرت نہ ہو. خلوت سیاح پر بھی مباشرت کا حکم لگتا ہے. اس کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اب آپ آئیں، اس نے طلاق رجعی دی تو طلاق رجعی کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. وہ اس عدت کے درمیان رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے رجوع کیا، تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، یا مقاربت کا طریقہ اختیار کر دے تو اب اس کا رجوع ہو گیا، اس کی بیوی اس کے لیے حلال. لیکن اب اس کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار ہے اس نکاح میں. اگر اس نے کبھی ایک اور بھی کو بہنا ہو جائے تو یہ ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک طلاق صریح لفظوں میں نہیں. دوسری ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق بائن وہ ہوتی ہے جو یا تو 2 طلاقیں دے دی جائیں یا کنایا سے طلاق دی جائے. کنایا یعنی وہ کہے تو آزاد ہے. اب اس سے پوچھیں گے کہ جب تو نے کہا کہ تو آزاد ہے تو تیری نیت کیا تھی؟ کیا تیرا یہ مطلب تھا کہ تو نکاح سے اس کو آزاد کرتا ہے؟ طلاق لغت میں تو آزادی ہے نا جی. طلاق کا لفظی معنی تو قید سے آزادی ہے نا. یہ نکاح کی وجہ سے وہ تو پابندیاں تھی کورٹ کی،
تو اس سے پوچھیں گے کہ تو نے تیرا کیا ارادہ تھا جب تو نے یہ کہا کہ تو آزاد ہے، تو نے کہا تیری لگام تیرے کاندھوں پر، تو نے کہا تو اپنے گھر چلی جا، تیری مراد کیا ہے؟ اگر وہ کہے گی میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی، میں نے ویسے ہی کہا تھا ٹھیک ہے جی میں تجھ کو پابندی نہیں لگاتا، تجھ سے میں نے کہا تھا تو نے فلاں گھر نہیں جانا، تو چل جایا کر، میں نے کہا تھا فلاں رشتے دار سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے تو بات کر لیا کر، میری یہ مراد تھی، تو اس صورت پہ کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نیت کیا اللہ جانتا ہے، یہ بندے کو چاہیے اور وہ یہ بات مت بھولے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، لیکن فتویٰ دینے والا الفاظ پہ فتویٰ دے گا، وہ نیت پہ فتویٰ نہیں دے گا، یعنی وہ اس سے پوچھے گا اس کے مطابق فتویٰ دے گا، نیت اس کے دل میں کچھ ہو وہ کچھ کہہ دے تو فتویٰ کہنے پر ہوگا، نیت پر نہیں ہوگا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو جو کنایہ سے طلاق دی جاتی ہے یہ طلاق بائن ہوتی ہے، بائن، یا اس نے 2 طلاقیں دے دی، یہ بھی بائن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بندے نے طلاق بائن دے دی، اب اس کی عدت اس کی بھی 3 حیض ہے، جب اس کی عدت گزر گئی تو وہ عورت طلاق بائن سے الگ ہو جائے گی، وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس کا نکاح میں نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ چاہے کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں تو وہ صرف نکاح کریں گے، انہیں تحلیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف نکاح کریں گے، طلاق بائن دی۔ لیکن اس نے طلاق بائن دی، اس نے طلاق بائن دی اور عدت سے پہلے رجوع کر، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں بھائی کہ لوگ پہلے 3 طلاقوں سے کم طلاق دیتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کچھ کرو، کیا کریں بھائی، ہم نے کوئی شریعت بنانی ہے، بتانی ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو یہ بڑی بوریت سی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ معاشرت کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، میں آگے کچھ اشارے کرتا ہوں۔ اگر اس نے طلاق بائن دی تھی 2 طلاقیں اور اس نے عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا، اگر وہ طلاق بائن میں بھی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرنا چاہے تو اسے نکاح کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کی، یہ بھی ایک لحاظ سے رجوع ہی ہوتی ہے کہ وہ رجوع خود کر سکتا ہے، زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا جی۔ لیکن اگر اس نے طلاق بائن کے بعد رجوع کر لیا، پھر اس کے پاس اس نکاح میں صرف 1 طلاق کا اختیار باقی ہے، 1 طلاق۔ اگر اس نے 1 طلاق دے دی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں، سمجھے؟ یہ ہوگی طلاق بائن۔ تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک فقہ کا اصول ہے، الصریح یلحق الصریح والبائن والبائن یلحق البائن، یلحق الصریح والبائن، کہ جو صریح الفاظ میں طلاق دی جائے نا، صریح الفاظ، ایک بندے نے یہ کہا، پہلے اس نے کہا تجھے طلاق ہے، پھر اس نے کہا تو آزاد ہے، اس سے پوچھا کہ جب تم نے کہا تو آزاد ہے تیری کیا نیت تھی؟ اس نے کہا کہ میں طلاق دے رہا تھا، میں اپنے نکاح سے کر رہا تھا۔ 1 وہ رجی اور 2 یہ بائن، 3 ہوگی مغلظہ، ٹھیک ہے۔ صریح جو صریح طلاق ہے نا، وہ صریح کے ساتھ بھی مل جاتی ہے اور بائن کے ساتھ بھی، کنایہ والی طلاق کے ساتھ۔ لیکن جو طلاق کنایہ ہوتی ہے وہ صرف وہ صریح کے ساتھ نہیں ملتی، یعنی بندے نے کہا تو آزاد ہے، تیری لگام تیرے کانوں پر، تو اپنے گھر چلے جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے 6 مرتبہ بول دیا نا، لیکن ہوگی 1 ہی طلاق بائن، یعنی صریح جو ہے نا وہ مل جاتی ہے بائن کے ساتھ بھی، لیکن بائن جو ہے وہ دوبارہ بائن کے ساتھ نہیں ملتی، ایک اصولی بات ہے۔ اب یہ ہوگی طلاق بائن۔
اور تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ، جو ہمارے 99% سے زیادہ لوگ دے کے آتے ہیں۔ طلاق مغلظہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں، 3 طلاق۔ اب جب اس نے 3 طلاقیں دے دی وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے یہ کہا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی، اس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو 2 مرتبہ۔ پھر کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فإمساک بمعروف، پھر تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو عورت کو وقار کے ساتھ روک لو۔ معروف کہتے ہیں ایسا طریقہ جسے تمہیں دوسروں کو بتاتے ہوئے شرم نہ آئے۔ یعنی ایک بندہ اگر اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے کے اس کے بعد رجوع کر لے، اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اسے ذلیل کرنا ہے، تو یہ باہر جا کے نہیں بتائے گا کہ میں اپنی بیوی کو ذلیل کر رہا ہوں۔ معروف کا مطلب یہ ہے اچھے طریقے سے، اور تسریح بإحسان، اگر تم نہیں روکنا چاہتے تو پھر تم احسان کے ساتھ اسے الگ کر دو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر تعلقات نہیں بن رہے، اگر تم میں جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے تو اس وقت بھی اخلاقیات کو نہ بھولو۔ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ باتیں نہ کرو تو ہوئی نہیں ہے، وہ تہمتیں نہ لگاؤ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو تسریح بإحسان، اگر تم نے آزاد کرنا ہے تو پھر تم نے آزاد کرنا ہے بھلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سامعین محترم، اب اللہ پاک نے یہ فرمایا، پھر آگے جا کے فرمایا، بیچ میں وہ کچھ تعلیمات ہے دوسری، پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی الطلاق مرتان، اگر آپ مانوی طور پہ پڑھیں الطلاق مرتان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جس طلاق کے بعد تم رجوع کر سکتے تھے وہ تو 2 تھی، اگر تم نے پھر طلاق دے دی تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خامد سے نکاح کرے۔ اب دیکھیے قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ تیسری طلاق تم نے اسی مجلس میں دی ہے یا الگ الگ مجلس میں دی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو تم نے تیسری طلاق دیا وہ اکٹھی دی ہے یا الگ الگ دیا۔ قرآن نے مطلق کہا کہ جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 ہیں، اگر کسی نے 3 دے دی ہے نا جیسے بھی دی ہے تو پھر وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ اب سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں کہ اس پر ائمہ اربعہ متفق ہیں۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو امت کے ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ، فقہ کے 4 امام، کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، قرآن نے کوئی تفریق نہیں کی۔ اور جب حضرت ابن عباس کے پاس ایک عورت آئی، ایک مرد آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 طلاقیں ہو گئی، باقی تم نے شریعت سے مذاق کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس نے جو 100 طلاق دی ہے یہ الگ الگ کر کے دی ہوگی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طریقے سے طلاق مغلظہ ہو جائے پھر وہ بیوی اس خامد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور سامعین محترم، اگلی بات بھی میں یہ عرض کروں کہ صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے،
کہ بندہ نکاح کے وہ یا وہ قبول کر لے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں تک کہ وہ آپس میں مقاربت نہ کریں اس وقت تک وہ پہلے خامد کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اب جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی ویسے تو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، ذرا آپ نفس مسئلہ سمجھ لیں کہ جو قرآن نے کہا حتیٰ تن کیا ہے زوجن غیرہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے خامد سے نکاح کرے اور طلاق لینے کی نیت سے نہیں، بیوی کی حیثیت سے، وہ بھی طلاق دینے کی نیت سے نکاح نہ کرے، گھر بسانے کے لیے جیسے نکاح کیا جاتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان میں بھی جھگڑا ہو گیا، اس نے بھی طلاق دے دی، اب یہ پہلے خامد کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ یہ ہے وہ تحلیل جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس کو عرف میں حلالہ کہتے ہیں، ویسے ہمارے استاد کہا کرتے ہیں اس کو تحلیل کا۔ اب ذرا آپ ایک شریعت کا قانون سمجھیں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک کام فی نفس ہی حرام ہو تب بھی اس سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کام فی نفس ہی حرام ہو تب بھی اس سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر آج میں نے خرید و فروخت نہ کی تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب اس نے شراب بیچ دی۔ شراب بیچنا حرام ہے نا، جس چیز کا استعمال حرام ہے اس چیز کی تجارت بھی حرام ہے۔ اب اس نے شراب بیچ دی، اس نے حرام کام کیا نا، لیکن حکم ثابت ہو جائے گا کہ اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے یہ کہا اگر آج میں نے زور کی نماز جماعت سے نہ پڑھی تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب اس نے غلام بچانے کے لیے زور کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ کے کے لیے تو نہیں پڑھی، اس کا فعل تو جائز نہیں ہے نا، لیکن اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے بہرحال نماز پڑھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں احکام شرعیہ منہی عنہ ہونے کے باوجود بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب جو نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ فوراً طلاق دے دے گا، اس سے حکم تو ثابت ہو جاتا ہے، اس نے نکاح تو کیا ہے، نیت کا حق اللہ جانتا ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حلالہ کرتا ہے اس طریقے سے جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب آ جائیں کہ یہاں تک نوبت پہنچتی کیوں ہے، یہاں تک نوبت پہنچتی کیوں ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرنا ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ طلاق دینے کے 3 طریقے بیسیکلی 2 ہیں، ایک سنت اور ایک بدعت۔ سنت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے کوئی ثواب ملتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام سنت ہے لیکن اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ طلاق سنت سے یہ مراد نہیں ہے۔ طلاق سنت سے مراد یہ ہے وہ طریقہ جسے شریعت میں جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، اور بدعت جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ مثلا وہ 2 طریقے ہیں جس کو سنت کہا جائے۔ ایک ہے طلاق آسن۔ آسن جو ہے نا اس میں تفصیل ہے حسن سے، طلاق کا سب سے اچھا طریقہ، یعنی اگر اللہ معافی دے نوبت یہاں تک پہنچے تو پھر طلاق کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو، طہر ہو، اور طہر میں مباشرت نہ کی ہو، مرد اسے 1 طلاق دے دے، 1 طلاق۔ جب عدت گزرے گی وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہے گا تو رجوع بھی کر سکے گا، اور اگر وہ بعد میں آپس میں بطور میاں بیوی رہنا چاہے تو دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ طلاق احسن ہے، سنت ٹھیک ہے۔ دوسری ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ وہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے،
3 طہروں میں 3 طلاقیں دے، یہ طلاق حسن۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سوچے گا ہوتا کیا، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ ابھی اس نے طلاق دی ہے اور 3 سے کم نہیں کہتے، اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی 2-3 بندوں نے مجھ سے 15 سال کی یہاں پر ہو گئے میرے خیال میں 2-3 بندوں نے شاید مجھ سے کہا ہو کہ ہم نے وہ طلاق دی ہے جو 1 یا 2 ہیں، باقی سب 3 ہی دے کے آتے ہیں۔ یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ طلاق دے دیتے ہیں 3 طلاقیں، پھر انہیں آدھے گھنٹے بعد یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ ہم فلاں مسلک کے پاس گئے تھے، وہ تو کہتے ہیں ایک ہی او بھائی، پھر فلاں مسلک کے پاس چل جاؤ کوئی بھی نہیں ہوگی، فلاں مسلک کے پاس چل جاؤ نماز سے بھی چھٹی مل جائے گی، فلاں مسلک کے پاس چل جاؤ قرآن سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مسلکوں کی کیا بات کرتے ہو یار؟ کوئی اصول ہے نا۔ ہمارے ایک ساتھ تھے، کلیگ تھے ہمارے، ویسے تو میتھ کے پاس کرتے تھے لیکن ان کی دینی اسٹڈی بھی بہت اچھی تھی، بیسیکلی وہ اہل حدیث تھی۔ ایسا ہی ایک مسئلہ بنا تو اس نے کہا کہ میں فلاں بندے کے پاس گیا، اس نے کہا یار سوال یہ جب تو نے طلاق دی تھی اس وقت تو کیا تھا؟ جب تو نے طلاق دی تھی اس وقت تو اس مسلک کا تھا یا کسی اور مسلک کا تھا؟ اب آج تک تو اس مسلک کو کہتا رہا ہے کہ گمراہ ہے فلاں فلاں، اب جب تیرا مسئلہ آ گیا، ذاتی مفاد آ گیا، اب تو اس مسلک کے پاس چلا گیا۔ او بھائی خدا کے لیے پھر اپنے مفاد کے لیے اپنے دین کی سودا بازی کیوں کرتے ہو؟ اور یہ ہوتی کس لیے ہے کہ شریعت کی بات کو نہیں مانا ہوتا، یعنی شریعت نے تمہیں کب کہا تھا؟ اچھا آپ دیکھیں یہ 2 طلاقیں ہوگی، تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ، اور طلاق مغلظہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد نکاح ہمیشہ کے لیے اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ اچھا اب یہ جو طلاق مغلظہ ہے نا یہ بدعت ہے۔ پہلی 2 طلاقوں کو طلاق سنت کہا جاتا ہے اور یہ طلاق مغلظہ کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ کسی بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، یہ بھی بدعت ہے۔ کسی بندے نے حیض کے دنوں میں طلاق دے دی، یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سنت کو مٹاتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا بدعت وہ چیز ہے جو قرون ثلاثہ کے بعد آئی ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی ایک بات ہے۔ طلاق بدعت پہلے نبوت میں بھی یہ پائی جاتی تھی، سمجھے، لیکن یہ تھی بدعت کیونکہ یہ سنت کے خلاف تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق بدعت۔ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا یا حیض کے حالت میں طلاق دے دینا یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جسے شریعت نے اچھا نہیں کہا۔ اب سامعین محترم میں یہ بات عرض کروں گا کہ پھر جتنی بھی دلیلیں گھڑی جاتی ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ دلیل ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اسے میں نے سچ ثابت کرنا ہے اور دلیلیں پھر گھڑ لی جاتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ طلاق تک نوبت پہنچے، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یا تو ہم اسلام کو فالو کریں نا، پھر تو بات نہیں بنتی۔ اگر آپ کسی چیز کو بالکل ایک چیز کو لے لیں گے پھر تو آپ کے ذہن میں شبہات پیدا ہوں گے۔ اسلام نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم اکٹھی 3 طلاقیں دو؟ اسلام نے تمہیں کب کہا تھا تم 100 طلاق دے کے آؤ؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دے دو، 1 طلاق دے دو، اس کے بعد جب تمہیں وقت ملے گا سوچنے کا، میں تو کہتا ہوں یہ آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا جناب، لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو تم سوچو گے تو تم جو وہ معاملہ ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم یہ ہے طلاق کی قسمیں واقع ہونے کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے۔ اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت میرا اتنا نہیں ہے، میں اشارہ کروں گا بس کہ اللہ تعالیٰ نے نا
مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. یہ قوام کیا ہوتا ہے؟ یہ قوام کوئی ڈنڈا نہیں ہے جو مرد کو دے دیا گیا ہے کہ تم گھر کے سربراہ ہو، مارو عورت کو. قوام سے مراد ہے جب کاما کے بعد الا آ جائے نا، اس میں محافظت کرنے کا اور نگہبانی کا مفہوم پایا جاتا ہے. محافظت کرنا اور نگہبانی کرنا. اب میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں. باپ ہوتا ہے نا گھر میں، باپ ساری ٹینشن باپ پہ آتی ہے. مثلا بیٹا کسی سے لڑ پڑا، اس نے کسی کو پیٹا، معافی کون مانگے گا؟ باپ. ماں اور بیٹے کا جھگڑا ہو گیا، صلح کون کرائے گا؟ باپ. بیٹی اور باپ کا، بیٹی اور ماں کے کسی بات میں تو میں ہو گئی، صلح کون کرائے گا؟ باپ. یہ چیز ختم ہوگی، کون لائے گا؟ باپ. ذمہ دار تو باپ ہوتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں قوام. الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صلاحیتوں کے اعتبار سے عورتوں پر قوام بنایا. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بات کو سمجھنے کا ملکہ زیادہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں برداشت زیادہ دی ہے، اللہ نے تمہیں صلاحیتوں میں فضیلت دی ہے ان گھریلو معاملات میں. تو گھر کو بچانا مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کو بچانا مرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ مرد قوام ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیوی نے یوں کہا، میں نے چاہے اس کو 6 طلاقیں دے دی، میں نے اس کو تیری قوامیت کدھر گئی بھائی؟ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کا ایک اپنا، اللہ نے مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ عورت کے مزاج میں اجرت ہوتی ہے. یہ یعنی گھریلو نظام کی بات ہے. اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ یہ میرا رب جانتا ہے. عورت ہماری ماں، بہن، بیٹی قابل احترام، لیکن جو فطرتی نظام ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. مرد اور عورت جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ نہیں ہے. یہ یورپ نے اس طرح پیدا کی ہے بے حیائی کو فروغ دینے کی. مرد اور عورت ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہے. عورت کا مزاج ایسا ہے، اسے ذرا غصہ آئے گا، وہ بیٹے کو وہ بددعائیں دے دے گی. اللہ ماشاءاللہ، اس سے کبھی سوچا نہیں ہو. بعد میں وہ سب سے زیادہ بیٹے سے محبت کرنے والی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے یہ اختیار دیا ہے کہ اس میں اللہ نے ملکہ اس سے زیادہ دیا ہے حالات کو سنبھالنے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ مرد کو چاہیے، خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اور سامعین محترم، آخری بات یہ عرض کروں گا کہ طلاق جو ہے نا، اس کی اجازت تو ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہاں تک نوبت نہیں جانی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز بری بھی لگتی ہے تو صبر کرو، شاید اللہ نے تمہارے لیے اسی میں اچھائی رکھی، اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بلائی. اور ہمیں پریکٹیکلی اس کے دیگر بات. تو سامعین محترم، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا ولا تطلقوا، لوگو نکاح کرو اور طلاق نہ دیا کرو. فإن الطلاق يهتز منه العرش، جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. اور عورت کے بارے میں فرمایا ایما امرأة طلبت طلاق بغیر وجہ، کہ جس عورت نے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق کا مطالبہ کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام میں بہت سخت چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو امن و سلامتی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے سخت حالات سے محفوظ رکھے. ہم علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سن کے ادا کر لیا